اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں پہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا وہیں انبیاء کرام کے تذکرہ کرتے کرتے پھر والا دیا گیا واللتی، وہ جو اس عورت کا بھی تذکرہ کرو۔ اس عورت کا کس کا؟ یہاں پہ چونکہ نام نہیں لیا گیا ہوا، یہی بات اگر ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں دیکھتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي، اور مریم ابن عمران جو تھی جو، اور پھر ایک بات اور بھی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو؟ کیونکہ آپ کے خالو تھے آپ علیہ السلام کے، آپ ان کی کفالت میں تھیں، اور پھر انہی کو دیکھ کے جو ہے وہ پھر خیال آیا تھا اللہ بے موسمی پھل اس کو دیے ہیں مجھے بھی دے دے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دیے، اور یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، ان کی پشت پناہی کے لیے دیے گئے۔ اتنے جری جوان، خطابت میں مشہور، جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں رہے ہیں تب تک کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اور حضرت کے لفظ استعمال کیا گیا سیدن حسورا، کہ عورتوں سے بہت دور بھاگنے والے تھے، کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، اور بلا جھجک اپنا بیان جو ہے وہ چاہے وقت کا بادشاہ تھا اس کے سامنے بھی کر گزرتے تھے۔ اور پھر ان کو شہید کیا گیا، شہید بھی کیا گیا کہ وقت کے بادشاہ کو جو کسی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اس کی اب وہ شادی رشتوں میں نامحرم تھا، نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے ٹوکا اس بات کے اوپر آپ علیہ السلام نے، لیکن اس کو پسند نہیں آیا، تو اس معشوق نے یہ کہا کہ اگر تو یحییٰ کا سر اتار کے دو گے تب تو اس سے بیاہ کروں گی۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر کہ اس نے وہ سر جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اس کے، تو جہاں پہ یہ تذکرہ آئے گا وہاں پہ پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ آنا جو ہے وہ واقعی بڑی ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے۔ واللتی، وہ جو، اللتی اللذی کہتے ہیں مذکر کے لیے، اللتی کہتے ہیں مؤنث کے لیے، اور اس واو کا معنی یہ ہے وَاذْكُرُوا وَاِذْ، اور اس کا بھی تذکرہ کرو، یاد کرو اللتی، اس کا احسنت۔ احسنت لفظ کس سے ہے؟ احسان۔ احسان لفظ کس سے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصار میں لینا، حفاظت کرنا۔ اسی لیے شادی شدہ خاتون یا خاندانی خواتین جو ہوتی ہیں وہ پہلے اپنے ماں باپ کے بھائیوں کے احصار میں ہوتی ہیں، ہر چیز ان کے لیے جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ بیاہی جاتی ہیں تو پھر ان کے جو ہے وہ میاں ان کے لیے جو ہے وہ، اسی لیے اس عورت کو جو خاندانی پاک عورت ہوتی ہے محسنہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے۔ والمحاسنات، آپ پڑھ لیجئے پہلے 5ویں پارے کی غالباً پہلے بہت زیادہ لفظ احسان۔ احسنت غائب مؤنث کے لیے یہ استعمال، اور اس کا بھی تذکرہ کرو جس نے حفاظت کی، جس نے محفوظ رکھا، فرجہا، فرج کس کو کہتے ہیں؟ شرمگاہ کو، اپنی عصمت کو، اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس کی حفاظت، فرج کا معنی بیسیکلی ہوتا ہے شک کرنا، چھیرنا، اور پھر یہاں پہ کہا گیا ہے کہ حفاظت کی، ایک تو حرام ہوتا ہے، حلال بھی اس کے نزدیک نہیں آیا، حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، اپنی عفت کی۔ فنفخنا، اب اس میں سے لفظ نکال لیں، کیا ہے؟ سمپل نفخہ۔ نفخہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھونکنا، بے تاشا جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ فعل ادا کر دیجئے، نون ہم نے، فنفخنا یہ ہم نے متکلم کے لیے، فنفخنا پھر ہم نے پھونک دی، اپنی روح پھونک دی، فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح سے، جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے ہم نے جو ہے وہ اپنی روح پھونک دی۔ وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس کو، ابناہا، اور ساتھ ابن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو۔ ہاں غائب کی ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے، یہ کہہ کے پھر فرمایا وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس کو، ابناہا اور اس کے بیٹے کو، آیاتن نشانی، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ ہم نے تمام جہانوں کے لیے صرف ایک نشانی طور پر بتایا۔ اب وہ نشانی کیسے ہے؟ نشانی ایسے ہی جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا
ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، جیسے آدم کی مثال ہے۔ آدم کو بھی اللہ نے روح پھونکی تھی اور آدم کو پیدا کر دیا تھا بغیر بن ماں باپ کے، اور یہاں پہ بھی اللہ نے بن باپ کے جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو مٹی سے تخلیق کیا، ثم قال لہ، پھر اس کے لیے کہا کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کے لیے جو ہے وہ کیا بعید ہے؟ دیکھیے یہ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ چاہے تو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو بن عورت کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اما ہوا کو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی پھسی سے۔ تو یہاں پہ وہ ساری مثالیں، اور پھر اللہ چاہے تو بانج سے بھی جو ہے وہ اولاد دے سکتا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے اس کا بھی تذکرہ پڑھ لیا۔ تو یہاں پہ تو یہ کہا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باپ کے سارے بیٹے ہوں۔ تو ایک اللہ کے سارے نبی ہیں، اللہ نے جیسے جیسے کیا، تو یہاں پہ مثال دے دی گئی کہ عیسیٰ کی مثال تو ہمارے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی تھی۔ ہم نے اس کو تخلیق کیا مٹی سے، اور پھر ہم نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانا تھا، روح پھونکی، کہا ہو جا، ہو گیا۔ کوئی مرد نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں آیا، کوئی جو ہے وہ ایسی جو ہمارا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو دیکھیے ہمیشہ قانون جو بناتا ہے یا جو کوئی چیز بناتا ہے، اس میں جو ہے وہ تبدیلی کا اختیار صرف اسے ہی ہوتا ہے۔ باقی کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کے آپ کے جتنے فزکس کے لا ہیں، کیمسٹری کے لا ہیں، جتنے بھی لاز ہیں، وہ سارے کچھ بیسز رکھتے ہیں، وہ لا ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، اس کی خاصیت یہ ہے۔ اس خاصیت کو چینج جب کیا جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے اگر وہ چینج کرتی ہے اپنا مزاج تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا، جہاں پہ تذکرہ ہوا انبیاء کرام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، اور پھر تذکرہ ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کا، تو پھر ساتھ کا واللاتی، اس کو بھی یاد کر لو، اس کو بھی ذہن میں لاؤ۔ احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونک دیا، وجلناہا، اور بنایا۔ یہ پرٹیکولرلی یہ آیت جو ہے وہ نصارہ کے لیے جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کو بیٹا بنا لیا تھا، جنہوں نے اللہ میں سے تین میں سے ایک بنا لیا تھا، اور شرک کی جو ہے وہ اس آخری درجے تک پہنچ گئے تھے۔ وجلناہا، اور بنایا اس کو، کس کو؟ مریم علیہ السلام کو، وابناہا، اور اس کے بیٹے کو، آیاتن للعالمین، صرف ہم نے جو ہے اس کو ایک نشانی کے طور پہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا اللہ کا یہاں پہ معجزہ۔ یہاں پہ ان کا سلسلہ، اب سب کا ایک ہی پیغام تھا۔ اب جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہم نے پڑھا، ہم نے اس کا ایک ہی پیغام پڑھا۔ جو بھی آیا اس نے توحید کا ایک ہی پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدونی، پس میری ہی عبادت کرو۔ اب وہی ہے کہ جس نے اس کو مان لیا، اللہ اس کو جو ہے وہ جزا دے گا، اس کو بدلے میں باغات دے گا، اللہ اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ جس نے نہیں مانا تو اس کو جو ہے وہ دیکھیے، اگر جو تخلیق کار ہے، جو خالق ہے، جو چیز بناتا ہے، اور وہ چیز اگر اس کے کہے پہ نہیں چلتی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو سزا دے گا، اس کو پنش کرے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، اتنے سارے انبیاء کرام تھے، ان ہذہ، یہ ہے امتکم، یہ ہے تمہارا۔ یہاں امت کا معنی ہوتا ہے گروہ، قبیلہ، یہاں مراد لیا گیا ہے دین، یہ ہے دین تمہارا، تمام انبیاء کرام کا دین، امتن واحدتن، یہ ایک ہی دین، یہ جو تمہارا دین ہے، یہ دین امتن واحدتن، ایک ہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مارکر دوسرا دیجیے، امتن واحدتن، ایک دین ہے۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے، جتنا بھی ہمیں بتایا گیا انبیاء کرام کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اب دیکھ لیجئے ایک ہی توحید کا پیغام لے کے آئے، ایک ہی دین تھا، امتن واحدتن، ایک دین، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، فَعْبُدُونِی، یہ نون کے نیچے زیر، یہ مفعول کی آواز دے رہی ہے، فَعْبُدُونِی، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ ہے توحید کا، یہی ہے صرف انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا پیغام، ایک دین، کیا؟ میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو، بس۔ اب جو تو اس راہ پہ چل پڑا وہ تو کامیاب ہو گیا، جس نے اس کے علاوہ اپنے راستے جو ہے وہ ڈٹرمن کر لیے، انہی کے بارے میں آگے فرمایا گیا اسی آیت میں، وَتَقَطَّعُوا۔ اب لفظ اس میں سے کیا ہے؟ قطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹ ڈالنا، توڑ ڈالنا۔
علامات مظاہرے کر لیجئے، واو لفظ جو ہے وہ جمع کے لیے کر لیجئے، لفظ ہمارے سامنے سیدھا سیدھا کھل گیا، تقطعوا اور توڑ ڈالا، کاٹ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ بازیوں میں پڑ گئے، امرہم ان کا کام، ان کا جو دین ان کو دیا گیا تھا وہ ایک دین تھا، انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بینہم درمیان اپنے درمیان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب دیکھیں یہ بدقسمتی ہے، ہمارے پاس بھی ایک قرآن ہے، ہمارے ہاں ہوتا کیا کہ اپنی دنیاوی دکانیں چمکانے کے لیے، وہابی ہے تو اس نے آنا باشرہ مثلکم، اس آیت کو پکڑا اور پکڑ کے اس کے پیچھے چڑھ پڑا، اس کے علاوہ اس نے دائیں بائیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی چھوڑ دیں۔ جو دوسرے ہیں انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کی جو آیت کریمہ ہیں وہ لے لیے، اب جو پیغام ہے اللہ کا اس کو نہیں پکڑا، جو بزرگوں کو، مزارات کو، دوسری چیزوں کو ماننے کے پیچھے لگ پڑے، انہوں نے کہا، کیا کہا، اولیاء ان اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ تو اللہ کے دوست ہیں، ان کو تو کوئی ڈر اور کوئی جو ہے وہ غضب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے جو پیغام آیا، جو میسج آیا، جو صراط مستقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا سیدھی راہ، ہم نے کہا یہ ہے سیدھی راہ، بس اس سیدھی راہ کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تفرقہ بازی ہیں، وہ سارے کے سارے جہنم کے راستے ہیں۔ اور جو ہمیں دیکھیں اتنے سے الفاظ میں، کتنے سے الفاظ میں، انا ربکم فاعبدونی، بس میں تمہارا پروردگار ہوں، میری ہی عبادت کرو، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَ بَيْنَهُمْ، اور توڑ ڈالے انہوں نے اپنے درمیان سب کو تفرقہ بازیاں کر لی، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر کسی نے، وہ کیا کہتے تھے، کونو ہودا کونو نصارا، یہودی ہو جو، نصارا ہو جو، ہر کسی نے جو وہ اپنی دکان چمکائی، تب تم نیات پالو گے۔ کلن الینا راجعون، تم سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، تمہیں ہماری ہی طرف رجوع کرنا ہے، پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے کیا کیا۔ ہم نے ایک پیغام دیا تھا، اور پیغام کیا تھا، انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو، لیکن تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یاد رکھو کلن الینا راجعون، تم سب کو میری ہی طرف، ہماری ہی طرف جو ہے وہ، کلن سب کو، الینا، الا کا معنی طرف، نہ ہماری طرف، راجعون لوٹنا ہے، تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ پھر کیا ہوگا، ومن یعمل من الصالحات، پھر جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، صالح اعمال کیے ہوں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا۔ دیکھیے بارہا قرآن پاک میں جہاں پہ بھی کہا گیا، وہاں پہ کہا گیا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان لے آنے سے، مسلمان کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے وہ ہم نجات نہیں پا سکیں گے جب تک کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہ ہو جائیں۔ ہم نے نام تو لکھوا لیں گے محمد فلاں فلاں فلاں، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے رجسٹر میں نام کا اندراج ہو گیا، لیکن نیٹ رزلٹ کیا رہا اگر جو ہے وہ مانا نہیں گیا تو۔ دوسری وائس ورسا لے لیجئے، جس نے اعمال صالح کر لیا اور وہ مومن نہ ہوا تب بھی جہنمی ہے وہ، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس نے اللہ کی نبوت، اللہ کے نبی کا انکار کیا، تو وہ تو اس وہیں پہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پہلی سیڑھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کے میں ایمان لے آیا، اور پھر کیا ہے، میں نے جو ہے وہ آخرت توحید جو ہوگی کہ اللہ میرا ایک ہے، اسی نے پیدا کیا، اس وہی خالق ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، میں اس راہ سے ہٹوں گا سزا پاؤں گا، اور میں اس راہ پہ چلوں گا تو میں کامیابی پاؤں گا، اور یہی توحید ہے اور یہی آخرت ہے۔ اور پھر کہا گیا ہمن یعمل من الصالح، جس نے اعمال کیے صالح، وہو مومن، اور وہ ہو بھی مومن، فلا، پس نہیں، کفرانہ انکار کیا جائے گا، رائگاں جائے گی، بے ناقدری کی جائے گی، لسعیہ، لفظ کیا ہے، سعی کا معنی کیا ہوتا ہے، کوشش، یقیناً کوشش اس کی، پھر اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ فلا کفرانہ لسعیہ، پس اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ جس نے جو کچھ کیا ہوگا، اگر اس کے اعمال صالح ہوں گے اور وہ مومن ہوگا تو اس کی ہر حرکت کا، ہر بات کا جو ہے وہ صلہ اس کو دیا جائے گا۔ اور مت بولو اس چیز کو، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم لکھتے جا رہے ہیں اس کو، ہر چیز ہمارے پاس ریکارڈ ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو اس کلمہ پڑھے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کی کوئی حرکت رائگاں نہیں جائے گی۔ مسکرا کے کسی کو دیکھ دیا، اس کا صلہ بھی وہاں پہ لکھا ہوگا۔ چلتے چلتے پتھر کو پاؤں مار کے سائیڈ پہ کر دیا، اس کا صلہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، کما انزلنا علی المقتسمین،
جو اتارا ہم نے علی المقتسمین، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ الذی جعل القرآن عظیم، قرآن کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربک، پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لنسألنہم، یقیناً ہم ان سب سے سوال کریں گے، اجمعین، تم سب سے، ان سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے۔ اب دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے، دین میں ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں، تفرقہ بازیاں کیوں ہوتی ہیں، اور یہ کرتے کون ہیں؟ ایک عام آدمی نہیں کرتا، عام آدمی کو اتنا شعور جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ وہ کرے، یہ ہمیشہ علماء، مشائخ، عزائم یہی کرتے ہیں۔ یہی وہ ہیں جن کی دکانیں جو ہے وہ چمکتی ہیں ان چیزوں سے۔ آپ دیکھ لیجئے تقریروں میں توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا، تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ فلاں کی داستان، فلاں کا قصہ، جب تک نمک مرچ مسالہ ڈال کے قصے کہانیاں، ایسے قصے کہانیاں جو ماورا ہوں، جن کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی جھوٹ کی فضیلت ثابت کی جا سکے۔ جیسے غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کہہ دیا جانے جی غیب کا علم تو وہ تو دیوار کے پار بھی دیکھتا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے بھائی؟ تو یہ وہی چیزیں کہ ہم ان کہانیوں کو گھڑ لیتے ہیں، اور ان کہانیوں کو گھڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اچھا آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو، جاؤ گے تو کی دے کے جان گے ہو۔ تو وہ جو ہے ان کی صرف دکان اسی سے چلتی ہے۔ آپ جتنے آستانے بنے ہوئے ہیں، جتنی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، جتنے جو ہے وہ دربار سجے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی بنا پہ چلتے ہیں کہ تم کیا لے کے آئے ہو اور کیا دے کے جاؤ گے، صرف پیسہ، اور وہ ٹیکس فری اور ہر چیز بوریوں میں بھر کے جو ہے وہ پیسہ، اور اسی وجہ سے وہ اپنی جب تک دکانیں نہ چمکائیں لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج توحید کا کوئی پیغام سناتا ہے، وہی پیغام کون تھا؟ انا ربکم فاعبدونی، لوگ اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے جب تک ان کو کوئی مرچ مسالہ لگا کے کوئی گھڑ کے کوئی چیز نہ سنائی جائے، کسی کا جو ہے وہ سو کالڈ اپنا گھڑا ہوا قصہ نہ سنا دیا جائے۔ اب قصے ایسے ایسے میں کیا بتاؤں، آج کلپس دیکھ لیجئے کتنے چل رہے ہیں، کتنے وائرل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں توحید کی بات ہوتی ہے تو سٹیج سے دھکے دے کے بھی اتار دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہم نے قرآن کو علیحدہ علیحدہ کر لیا۔ جیسے میں نے عرض کیا، وہابوں نے وہ پکڑ لیا، سنیوں نے وہ پکڑ لیا، جو مزاروں کے اوپر جانے والے ہیں اپنے۔ بھائی جو تعلیمات دی گئی ہیں، تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پکڑو، اور تمہارے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارا ایک ہی دین تھا، تم ایک ہی امت ہو، اور تمہارا دین کیا ہے؟ 2 الفاظ میں، 3 الفاظ میں ساری انٹرپریٹیشن کر دی گئی، انا ربکم فاعبدون، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ جتنے انبیاء کرام آئے تھے، یہ بار بار ان انبیاء کرام کے قصے یہاں پہ چن چن کے بتائے گئے۔ کن کے چن کے بتائے گئے؟ بیمار ہوا تو مانگا کس سے شفا؟ اللہ سے۔ اولاد نہیں تھی، مانگی کس سے؟ یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں زکریا علیہ السلام نے؟ اللہ سے۔ بادشاہت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سب کچھ جب اللہ سے مانگتے رہے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا میرے لیے فلاں مشکل کشا ہے، فلاں میرے لیے وہ گن شکر ہے، فلاں جو ہے وہ میرے لیے فیضان بخشتا ہے۔ ہر چیز کا مداوع کس سے تھا؟ اللہ کے پاس سے پکارنے کے لیے۔ تو پیغام کیا تھا؟ انا ربکم فاعبدونی۔ یہی توحید کا پیغام تھا، ہر نبی نے یہی پیغام دیا۔ ہم نے اس میں سے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ راستے نکال لیے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا دین جو ہے وہ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ بنا لی۔ جب دیکھا اللہ نے کہ لوگ بگڑ رہے ہیں، اللہ نے پھر نیا رسول بھیجا، پھر بتایا کہ یار تمہارا پیغام تمہیں یہ دیا گیا تھا، تم نے اس کو بدل لیا ہوا ہے۔ لوگوں نے پھر اس کو بھی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر لیا، اس میں بھی امینڈمنٹ ریلیشن جو ہے وہ آلٹرنیشن جو ہے وہ کر لی، بدلتے گئے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں رہتی دنیا تک کے لیے اپنی حفاظت کے زمرے میں کتاب بھیج دی کہ یہ لو، یہ رہتی دنیا تک تمہارے ساتھ یہ رہے گی۔ اب یہی تمہارے لیے جو ہے وہ ایک نسخہ کیمیا ہے جس پہ چل کے تم اپنی منزل پا سکتے ہو۔ پیغام ایک ہی ہے، انا ربکم فاعبدونی، بس اس کو پکڑ لیں ہم تو ہمارے سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے ایک دفعہ، واللاتی احصنت، اور اس کا بھی تذکرہ کرو جس نے حفاظت کی، فرجاہا، جس نے اپنی فرج کی، اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے اپنی روح پھونک دی اس میں سے، وجعلناہا، اور بنایا اس کو، ابناہا آیاتا للعالمین، اور اس کے بیٹے کو نشانی کے طور پہ، کہ ہم اگر بن ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو بن باپ کے بھی کر سکتے ہیں یہ، اور بن ماں کے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کی جو ہے وہ بات سامنے، تو یہ اللہ نے جو ہے وہ پکچر دینے کے لیے ایک نشانی کے طور پہ کہ یہ صرف ہمارا ہی اختیار ہے اور کسی کا اختیار نہیں ہے، صرف نشانی تھا۔ ان ھذا امتکم، بس یہ ہے تمہارا دین، تم سب کا دین یہی دین ہے، واحدتاً امتاً واحداً، ایک دین ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وانا ربکم فاعبدونی، میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو۔ دیکھیے صرف اتنا ٹکڑا ہم پکڑ لیں، ہم دائیں بائیں سارے جتنے سجدے کرتے ہیں، اللہ نے جو کہا ہے، دیکھیے اللہ نے تو جو کہا، اللہ نے تو بہت کچھ کہا ہے۔
ہم جو کرنے لگے ہیں کیا وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے؟ ہر چیز کرنے سے پہلے ڈھونڈیں کیا اللہ نے اس کو ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے یہ ہے، اللہ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے قربانی کرو، قربانی جب میں کرتا ہوں تو قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، مجھے کیا کلمات پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب آج انتہائی افسوس ہے کہ لوگ جو ہے وہ میں نے خود کلپس اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جانور کو مارنے کے لیے پہلے فائر مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ذبح کرتے ہیں، یہ قابو نہیں آ رہا۔ دیکھیے قربانی کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کہاں سے جو ہے وہ آئی ہے۔ آج میں اگر حرام کے مال سے جتنا مرضی بھاری جانور لے آؤں، کیا وہ قبول ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ تو جو واحد راستہ ہے، جیسے ہے کہ میں اگر کہا گیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے، میں اس کی جگہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دوں تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز، ہر کام کے لیے جو اللہ نے طریقہ کار متعین کر دیا ہے، جو رسول ہمیں بتا گیا ہے، ہمیں اپنے چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطابق ڈھالنی ہیں۔ اپنے نفس کو مارنا ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ جس نے اپنے نفس کو مار لیا، جس نے صبح جو ہے وہ اٹھ کے چادر کو اٹھا کے دے پرے پھینکا اور اٹھ کے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے نماز کے لیے حکم دیا ہے، وہ روز بلاتا ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے، کامیابی ادھر ہے، کامیابی ادھر ہے۔ ہم اس کامیابی کی طرف نہیں جاتے، ہم دنیاوی کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں۔ 5 دفعہ مؤذن پکارتا ہے کہ یہ ہے کامیابی، یہ ہے سیدھا راستہ، ہم اس کو پکڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو بس ایک ہی راستہ اور ٹکڑے کر دیا اپنے درمیان، اس کو کل ہماری طرف ہی سب نے آنا ہے، پھر ہم پوچھیں گے ان سے۔ بس جس نے تو اعمال صالح کرے گا وہ مومن بھی ہوگا، تو اس کی کوئی کوشش رائگاں نہیں جائے گی، اور ہم ہر چیز انا لہو کاتبون، اور ہم ہر چیز اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين یا رب۔ جزاک اللہ خیر۔